بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی امیر آدمی کسی غریب کی خدمت کرے، اس کے پاؤں تک دھو کر صاف کرے؟ ایسا تو کوئی تبھی کرے گا جب اسے اس کے ساتھ کوئی مطلب ہوگا۔ میں حیران تھی کہ میں اس مالکن کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کا سارا گھر صاف کرتی تھی، یہ کبھی خوش نہیں رہتی تھی، لیکن اب یہی مالکن میرے قدموں میں بیٹھی تھی اور میری خدمت کر رہی تھی۔ میری زبان سے جو بات نکلتی وہ پوری کر دیتی، کیونکہ اگر میں اس سے ناراض ہو جاتی تو وہ کوئلوں پر لوٹنے لگتی تھی۔ آخر اس کو ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میرے بابا شرابی تھے، انہوں نے ساری زندگی شراب پی اور ایک دن بیمار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ پہلے بھی وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی نہ کبھی تھوڑے بہت پیسے لے آتے تھے۔ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، میں اور میری ماں اکیلے رہ گئے۔ میری عمر صرف 16 سال تھی، میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری امی کی شکل و صورت بھی اچھی تھی، لیکن وقت اور حالات نے ان کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ایک بہت امیر عورت کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا اور اسے کہا کہ ہم دونوں ماں بیٹی کام کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں 2 لوگوں کے پیسے نہیں دینے والی، مجھے ایک ہی نوکرانی چاہیے۔ ہم نے کہا کہ آپ بے شک ایک کے ہی پیسے دیں، بس ہم لوگ مل کر کام کریں گے، کیونکہ میری ماں نے کہا کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، کام جلدی ہو جائے گا، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں اور میری امی وہیں پر کام کرتے تھے۔ یہ عورت بڑی ہی زیادہ ظالم تھی۔ اس نے کہا کہ 2 لوگوں کے پیسے نہیں دے سکتی، لیکن اگر 2 لوگ کام کرتے تو اس کے گھر کا کام جلدی ہو جاتا تھا۔ یہ کچھ پیسے تو دے سکتی تھی، پر اس نے صرف ایک ہی بندے کی تنخواہ پر ہم دونوں لوگوں کو رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بڑے گھر میں کام کرتے ہیں اور اگر وہاں پر دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ کو کھانا وہیں پر مل جاتا ہے، لیکن یہ عورت ہمارے کھانے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی کھانا خراب ہو جاتا تو ہمارے سامنے ضرور رکھ دیتی تھی، لیکن میں وہ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ہم لوگ کوئی خاندانی نوکر نہیں تھے، کوئی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے نہیں تھے، ہماری تو مجبوری تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ کھا لو، لیکن مجھ سے نہیں کھایا جاتا تھا۔ روکھی سوکھی جیسی بھی کم سے کم عزت کی روٹی تو ملتی تھی۔ اپنے گھر میں عزت سے رہتے تھے، کبھی کسی چیز کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، لیکن اب ہمیں حالات کہاں لے کر آئے تھے۔ یہ عورت ہم سے پاگلوں کی طرح کام کرواتی، ایسے کام کرواتی جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ دھلی ہوئی چیزوں کو بار بار دھلواتی تھی۔ اس کا شوہر کبھی آتا تھا کبھی جاتا تھا، مستقل گھر میں نہیں رہتا تھا۔ جب بھی آتا ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح لڑتے تھے، ایک دوسرے کو ایسی باتیں سناتے اور اتنی زور سے بولتے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور سن لے گا تو ان کی اپنی ہی بے عزتی ہوگی۔ ایک دن تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تم اس دنیا کے سب سے برے انسان ہو، میں تم سے شادی نہ کرتی کسی اور سے کر لیتی۔ میرے لیے تو شادی کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی، لیکن میرے باپ نے تمہیں پسند کر لیا۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ تمہاری نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ عقل ہے، تم جیسی عورت کو تو میں اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتا، پتہ نہیں میری بیوی کیسے بن گئی ہو۔ کبھی کبھی تو ایک دوسرے سے ایسے تانے دیتے کہ میں حیران رہ جاتی۔ میرے ماں باپ بھی ساری زندگی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے تھے، لیکن میری ماں نے کبھی میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ یہ عورت تو بڑی زیادہ بدتمیز تھی۔ جس دن اس کی اپنے شوہر سے لڑائی ہو جاتی، اس دن یہ غصہ بھی ہم پر ہی نکالتی تھی۔ میری ماں آج گھر میں پڑی تھی، بیمار رہتی تھی۔ میں ان کو کہتی تھی کہ آپ کام نہ کیا کریں، یہ تو شکر تھا کہ میں ان کے ساتھ جاتی ہوں، نہیں تو وہ سارا کام کیسے کرتی۔ میں ان کو ایک طرف بٹھا دیتی اور خود کام کرنے میں مصروف ہو جاتی، لیکن وہ جیسے ہی میری ماں کو بیٹھا ہوا دیکھتی ان کو بھی کوئی کام بتا دیتی کہ دونوں کام پر لگی رہیں، فارغ نہ بیٹھے، جبکہ پیسے تو وہ ایک کے ہی دے رہی تھی۔ میں امی کو کہتی کہ ہمیں کہیں اور کام مل جائے تو ہم کر لیں گے، لیکن ہمیں فی الحال کہیں اور کام نہیں مل رہا تھا۔ امی کہتی تھی کہ بس چپ چاپ یہیں پر کام کرتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، اکیلی عورت ہے، ایسے میں کسی اور کے گھر جائیں گے، وہاں مرد ہوں گے، لوگ ہوں گے، میں تجھے ایسے گھر میں تو نہیں لے جا سکتی۔ میری ماں کو میری بہت زیادہ فکر تھی۔ یہ عورت ہمیشہ پریشان رہتی تھی اور ہمیشہ بہت غصے میں رہتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو۔ ایک دفعہ میں نے بھی اسے روتے ہوئے دیکھا، وہ بیٹھی رو رہی تھی،
تو مجھے بڑی معصوم لگی، لیکن پھر مجھے اس کی حرکتیں یاد آ گئیں تو مجھے پھر سے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہے ہی ایسی، اگر رو رہی ہے تو اچھی بات ہے، اس کو بھی تو پتہ چلے کہ انسان کی زندگی میں مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ عورت دولت سے لت پت تھی، اس کے پاس بہت پیسے تھے، لیکن اس نے ہمیں کبھی بھی پرانی چیزیں یا پرانے کپڑے نہیں دیے، جبکہ یہ چاہتی تو دے سکتی تھی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے میرے کپڑے پھٹ گئے تو اس نے مجبوری میں مجھے ایک جوڑا نکال کے دے دیا، لیکن وہ بھی ایسا تھا کہ بہت ہی پرانا۔ اس نے کہا کہ اپنے گھر سے صحیح کپڑے پہن کر آیا کرو، تمہارے کپڑوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے کہ ہم تنخواہ بھی دیں، کھانا بھی کھلائیں اور کپڑے بھی دیں۔ اس کی زبان میں زہر بھرا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کو محبت کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ تبھی تو اس کا شوہر بھی اس سے دور دور رہتا تھا، گھر میں نہیں آتا تھا، اور جس دن آتا تھا لڑائی ہو جاتی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ہمارے لیے کسی بہتر روزگار کا انتظام کرتے۔ میرے دل میں اس عورت کے لیے بد دعائیں ہوتی تھیں، مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن میری امی کی طبیعت بہت خراب تھی، ان سے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کی جگہ میں کام پر چلی جاتی ہوں، لیکن اگر میں چلی گئی اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر آپ کو کون دیکھے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کام پر نہیں گئے تو وہ ہماری ایک دن کی تنخواہ کاٹ لے گی۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی، اگر ہم ایک دن کی بھی چھٹی کرتے تھے تو وہ تنخواہ کاٹ لیتی تھی۔ ماں مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں جانے دیتی تھی، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم دونوں ساتھ ہی جائیں گے۔ آج امی کی طبیعت بڑی خراب تھی، میں بہت پریشان تھی، مہینے کا درمیان چل رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور دوائی لے کر سو گئی، لیکن صبح ہوئی تو میری امی کی آنکھ نہ کھلی۔ میری ماں مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ محلے والوں نے تھوڑی بہت مدد کی، کفن دفن کا انتظام ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ سوچا کہ مالکن کے پاس جاتی ہوں اور اسے کہتی ہوں کہ آدھے مہینے کی تنخواہ دے دے، اس کے بعد سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ بھی تو ایک ایک دن کا حساب رکھتی تھی، تو پھر کیا آدھے مہینے کی تنخواہ نہیں دے سکتی تھی؟ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کہاں رہ گئی تھی تم اتنے دنوں سے؟ کیوں نہیں آئی؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ کب سے میں انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ امی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ او ہو، بڑا افسوس ہوا۔ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس نے کہا کہ تم تو کام پر آؤ گی نا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی، میں اکیلی کام پر نہیں آ سکتی۔ مجھے امی نے کہا تھا کہ اکیلے کام پر نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، اور کہاں کام کرو گی؟ دیکھو میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، یہاں پر کوئی مرد بھی نہیں ہوتا، میرا شوہر 2 ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے، تم یہیں پر کام کرو، میں تمہاری تنخواہ بھی ڈبل کر دوں گی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ میری تنخواہ ڈبل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم یہیں پر رہا کرو۔ بات تو سچ تھی، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اب اس کا کرایہ میں کہاں سے پورا کرتی؟ اگر کوئی کام نہ کرتی تو پیسے کہاں سے آتے؟ میں مجبور تھی، شاید اسی لیے وہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ لیکن ڈبل تنخواہ والی بات سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے کوارٹر دے دیا اور کہا کہ یہیں پر رہا کرو، کام کیا کرو۔ تنخواہ بھی ڈبل کر دی، آدھے مہینے کے پیسے بھی دے دیے اور اگلے 2 مہینوں کی تنخواہ بھی ایڈوانس میں دے دی۔ میں نے مالک مکان کا 1 مہینے کا کرایہ نہیں دیا ہوا تھا، وہ دے دیا، گھر کے بل وغیرہ دے دیے، جو سامان تھا وہ بیچ کر سارا معاملہ رفع دفع کر کے میں اسی عورت کے پاس آ کر رہنے لگی۔ رات ہو چکی تھی، میں پورے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ وہ سامان جو میری ماں نے بڑی محنت سے خریدا تھا مجھے سارا بیچنا پڑ گیا۔ کچھ چیزیں میں نے کوارٹر میں رکھ لیں اور اس عورت سے اجازت لی۔ اس نے کہا کہ ہاں جو رکھنا ہے رکھ لو، لیکن جب جاؤ تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جانا۔ میں اکیلی رہ گئی، روتی رہی، لیکن مجھے پتا تھا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، کیونکہ صبح صبح ہی کام پر لگنا ہے۔ پہلے تو کام کر کے چلی جاتی تھی، لیکن اب مجھے پورا دن یہیں پر رہنا تھا، تو مطلب مجھے پورا دن ہی کام کرنے تھے۔ شاید اسی لیے مجھے تنخواہ ڈبل دے رہی تھی۔ چلو اس کو اتنا احساس تو ہوا کہ کام زیادہ کرواؤں گی تو تنخواہ زیادہ دینی پڑے گی، لیکن جب میں گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی، اس نے ٹیبل ناشتے سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کھانا ہے، شاید مجھے بچا ہوا کھانا دینے والی تھی، لیکن جب اس نے مجھے بلایا
اور ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا آپ کیا ناشتہ کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں پہلے کام کر لوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ناشتہ کر لو۔ مجھے لگا کہ میرا ناشتہ کہیں ادھر ادھر پڑا ہوگا۔ میں آس پاس دیکھنے لگی تو اس نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ نا میرے ساتھ، ناشتہ کرو۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور میری پلیٹ میں وہ ساری مزے مزے کی چیزیں ڈالنے لگی جو وہ خود کھا رہی تھی۔ میں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، شاید مجھ پر ترس آ گیا۔ میں نے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے، تم بہت زیادہ کمزور ہو۔ وہ پورا دن میرا خیال رکھتی رہی، ایسے خیال رکھتی تھی جیسا خیال میری ماں نے بھی نہیں رکھا تھا۔ اس نے مجھے کوئی کام ہی نہیں کرنے دیا۔ میں حیران، میں بار بار پوچھتی تھی کہ کوئی کام ہے تو کہتی تھی نہیں کوئی کام نہیں ہے، جبکہ گھر میں کام پڑے تھے، برتن بھی گندے ہوئے پڑے تھے، گھر بھی سارا گندا سا لگ رہا تھا، کیونکہ ہم ویسے بھی 3-4 دن بعد آئے تھے اور وہ تو کوئی کام کرتی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مالکن میں کام نہیں کروں گی تو کیا کروں گی؟ اس نے کہا کہ تم آرام کرو۔ مجھے لگا کہ شاید میرا لحاظ کر رہی ہے کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، لیکن اتنا احساس اس عورت کے اندر تھا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک سے بدل جائے۔ میری ماں اس دنیا سے گئی تھی، اس کی ماں تو نہیں گئی تھی جو اس کو اس صدمے نے بدل دیا تھا۔ خیر اس نے اصرار کیا، میں جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کسی کی ہلچل کی آواز آئی، کوئی آیا تھا شاید۔ میں بھی گھر میں داخل ہوئی تو ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ دیکھو سارا گھر صاف کرنا ہے، گھر اچھی طرح صاف ہونا چاہیے، گندگی نہ ہو۔ میں نے کہا یہ تو کسی اور کو کام پہ رکھ رہی ہے، اس کا مطلب کہ مجھے کام سے نکال دے گی۔ میں بھی پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس لڑکی کو سب کچھ سمجھایا اور وہ لڑکی کام پر لگ گئی۔ میں نے کہا کہ مالکن میں کیا کروں گی؟ اس نے کہا کہ تم آرام کرو گی۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ رات ہوئی تو وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اس نے کہا کہ دودھ پیو اور سکون سے سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ بس زیادہ سوال نہیں کرو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گی، کچھ غلط نہیں کروں گی تمہارے ساتھ، تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ تمہاری امی بڑی اچھی عورت تھی، انہوں نے جتنا بھی وقت میرے ساتھ گزارا بہت اچھا گزارا، کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، کوئی چیز چوری نہیں کی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے صاف کیا، بس اسی لیے میں تمہارا خیال کر رہی ہوں۔ میں اگر اس عورت کو جانتی نہ ہوتی تو شاید اس کی باتوں پر یقین کر لیتی، لیکن میں اس کو اچھی طرح جانتی تھی، اس کے اندر کوئی احساس نہیں تھا۔ پھر اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے میرے لیے نئے کپڑوں کا بھی انتظام کیا۔ 10-12 جوڑے تھے جو وہ میرے لیے لے کر آئی تھی، جوڑوں کے ساتھ جوتے بھی تھے، دیگر لوازمات بھی تھے۔ اس نے کہا کہ اور تمہیں کیا چاہیے، تم بتا دو۔ میں نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا رکھ لو، اور یہ پیسے تمہاری تنخواہ سے علاوہ ہیں۔ اس نے میری جیب میں 15,000 روپے ڈال دیے۔ اس نے کہا کہ یہ کالونی بڑی اچھی ہے، اس کے اندر ہی بازار بنا ہوا ہے، جب چاہو جا سکتی ہو، جو بھی چیز لینی ہو اور پیسے کم پڑتے ہوں تو مجھ سے مانگ لینا، اور شرمانا نہیں، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ میں حیران تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ دوسری لڑکی گھر کے کام کرتی ہے اور میں صرف آرام کرتی۔ میرے لیے بھی وہی کھانا بنتا جو مالکن کے لیے بنتا تھا، بلکہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ کر کھاتی تھی، اور روز رات کو اپنے ہاتھوں سے میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی تھی۔ دودھ کو اس نے اچھی طرح گرم کیا ہوتا تھا اور اس کے اندر بادام بھی ملائے ہوتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ تو پہلے تو اس نے جواب نہیں دیا، اور پھر کہا کہ تمہاری ماں کے مجھ پر بہت احسان تھے۔ میں نے کہا کہ میری ماں نے آپ سے کون سے احسان کر دیے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ بس اس نے وہ احسان چپ چاپ کیے تھے، اسی لیے نہ میں تمہیں ان کے بارے میں بتا سکتی ہوں نہ تم جانتی ہو، لیکن میں احسان کا بدلہ ضرور اتار دوں گی۔ میں کوئی احسان فراموش عورت نہیں ہوں۔ میں غصے میں رہتی ہوں کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بری ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ مختلف ہوٹلوں میں بھی لے کے جاتی تھی اور شاپنگ مال میں بھی، ایسے ایسے ہوٹلوں پر لے کر جا رہی تھی جن کے پاس سے گزر کر بھی ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ کاش میں یہاں پر جا پاؤں۔ مجھے وہ سب کچھ مل رہا تھا جس کا میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا۔
لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ تھی کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی ماں کے ساتھ کرنے کا سوچا تھا۔ جب میں اچھی چیز کھاتی تو مجھے میری ماں یاد آتی کہ انہوں نے زندگی بھر کوئی اچھی چیز نہ کھائی تھی۔ جب میں اچھے کپڑے پہنتی تو تب بھی مجھے ان کی یاد آتی کہ وہ بھی تو اچھے کپڑے پہننے کا حق رکھتی تھیں، لیکن ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ مجھے میری ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ میں روتی تو یہ مجھے کہتی تھی کہ رو نہیں، رونے سے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ یہ میرا ایسا خیال رکھ رہی تھی کہ جیسے میں اس کی بیٹی ہوں۔ میرا ایسا خیال نہیں رکھ رہی تھی کہ جیسے مجبوری میں کوئی کسی کا خیال رکھتا ہے۔ یہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھ رہی تھی، اور وہ بھی دل سے۔ باقاعدہ اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا کہ یہ میرا خیال رکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ میرے ساتھ تو وہی معاملہ تھا کہ میری 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا، لیکن ایسا ہو کیسے گیا تھا؟ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا۔ میری ماں نے جاتے جاتے اس پر کیا جادو کر دیا تھا؟ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگی۔ مجھے لگا کہ یہ سارا دن مجھے الٹی سیدھی چیزیں کھلاتی رہتی ہے، اسی لیے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ پہلے فروٹ کھلاتی تھی، پھر سوپ، میوے کھلاتی تھی، کھانا بھی بہت زیادہ، اور دودھ بھی روز رات کو پینا پڑتا تھا۔ شاید مجھے یہ سب کچھ کھانے کی عادت نہیں، اسی لیے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے الٹیاں آ رہی تھیں، لیکن جیسے ہی مجھے الٹی آتی اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی اور یہ ہنسنے لگتی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ ایسے ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن مجھے بولی کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت خراب ہے نا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت کل خراب تھی، اب پہلے سے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی چاہیے، طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، خود سے ٹوٹکے نہیں کرنے چاہیے کہ نہیں اب تو ٹھیک ہو گئی ہوں، چلو تم میرے ساتھ چلو، میں نے بازار بھی جانا ہے، کچھ چیزیں بھی لے لیں گے، ساتھ تمہیں ڈاکٹر کو بھی دکھا دوں گی۔ میں نے کہا کہ اس عورت کو کیا ہو گیا، یہ میرا اتنا خیال کیوں کر رہی ہے؟ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے میرے 1-2 ٹیسٹ کیے۔ یہ ڈاکٹر کو ایسے ہی بتا رہی تھی جیسے میں اس کی اپنی بیٹی ہوں، کہ پیٹ میں درد ہو رہا تھا، اس نے الٹی بھی کی ہے، اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، بھوک بھی کم ہو گئی ہے اس کی، آپ ذرا چیک کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ یہ اس طرح سے ڈاکٹر کے ساتھ بات کر رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ ڈاکٹر اس کی کافی اچھی سہیلی ہے، یا پھر جاننے والی ہے، یا پھر اسی کے پاس یہ آتی جاتی رہتی ہے۔ یہ ڈاکٹر عورتوں کے مسائل کی ڈاکٹر تھی، یعنی کہ گائنی کی ڈاکٹر تھی۔ اس نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے اور مجھے چیک بھی کیا۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر کے ساتھ باتیں کرنے لگی، کیونکہ رپورٹ آنے میں وقت تھا۔ میں بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں بس ہمت کرنی پڑ گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے اسی کے لیے آپ کو اپنی سب سے بڑی ضد چھوڑنی پڑ جاتی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن میں بھی کیا کروں، مجبور ہوں۔ پتہ نہیں کس مجبوری کی بات کر رہی تھی اور ایسا کیا کر رہی تھی جو یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اور وہ باتیں بھی بڑی احتیاط سے کر رہی تھیں، سیدھی بات نہیں کر رہی تھیں، کسی کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے مبارک کیوں دی تھی، اور اتنے آرام سے کہہ رہی تھی کہ ماں بننے والی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ کس کا بچہ تھا؟ میں ماں کیسے بن سکتی تھی؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرا دماغ گھوم گیا، میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو یہ عورت میرے لیے بڑی پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، تم ماں بننے والی ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ٹینشن لے کر اپنا آپ خراب نہیں کرو، اس طرح ٹینشن مت لو، ابھی تم بے ہوش ہو گئی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ پھر میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ کس کا بچہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ماں کیسے بن سکتی ہوں، میرا تو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معاشرہ مجھے کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہونے دوں گی تمہیں، تم پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس عورت نے ایسی بات کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ میں حیران رہ گئی۔
میرے ساتھ کیا کیا تھا اس عورت نے؟ میرے کان بند ہو چکے تھے، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے۔ لیکن جس طرح ڈاکٹر نے مجھے ایک چھوٹی سی ڈرپ لگائی، پھر اتار دی، پھر مجھ سے پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، پھر مجھے دوائیاں دیں، پھر مجھے رپورٹ بنا کر دی، مجھے وہ فائل بنا کر دی جس میں حاملہ عورتوں کے لیے الگ سے خانے بنے ہوتے ہیں، اور وہ فائل میرے ہاتھ میں تھی۔ تب مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ خواب تو بالکل نہیں تھا، لیکن یہ سب آخر تھا کیا؟ انہوں نے راستے سے میرے لیے بہت سارے پھل فروٹ لیے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو فروٹ کھلائیں، دودھ پلائیں۔ اس کے بعد گھر آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ پھر فون لے کر کمرے میں چلی گئی اور 1 گھنٹے تک کسی سے باتیں کرتی رہی، جبکہ میرے لیے ایک ایک منٹ عذاب تھا۔ یہ بچہ کس کا تھا؟ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب بیگم صاحبہ باہر آئی تو اس نے کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ رونا نہیں ہے، رونے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، بچے کو نقصان ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مجھے بتائیں، نہیں تو میری جان نکل جائے گی۔ آخر اس بچے کا باپ کون ہے؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں پھر سے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اگر تم رونا بند کرو گی تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا کہ بتائیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہاری ماں کو تمہاری بہت فکر تھی اور وہ بہت زیادہ بیمار تھی، لیکن اس نے کبھی تمہیں نہیں بتایا۔ میں پچھلے 12 سال سے بانجھ ہوں، اسی لیے میری شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہوتی ہے، لیکن اب ہمیں کسی وارث کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ میرے شوہر کے باپ نے اپنی جائیداد کے حصے کرنے ہیں، اور اگر ہمارا وارث نہیں ہوگا تو ہمیں حصہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، ارب پتی آدمی ہے۔ میرے اور میرے شوہر نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ ہم کوئی بچہ گود لے لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بچہ میرے شوہر کا ہونا چاہیے، یعنی ہمیں ایک ایسی عورت چاہیے جو میرے شوہر کا بچہ پیدا کرے۔ اسی لیے تمہاری ماں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی اس دنیا سے جانے والی ہوں، لیکن اگر آپ میری بیٹی کو پناہ دیں تو اس کے بدلے میں میری بیٹی آپ کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ آپ کا بچہ پیدا کرے گی۔ اور انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ کانٹریکٹ بھی کیا ہوا تھا۔ یوں سمجھو کہ یہ سب کچھ تمہاری ماں نے کروایا ہے، ان کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس دنیا سے چلی گئیں اور اگلے ہی دن تم میرے پاس آ گئی۔ میں نے تمہارا خیال رکھا کیونکہ تم بہت کمزور تھی، اور میں چاہتی تھی کہ جو عورت میرے شوہر کا بچہ پیدا کرے وہ صحت مند ہو، تاکہ بچہ بھی صحت مند پیدا ہو۔ اور جو دودھ میں تمہیں روز رات کو پلایا کرتی تھی اس کے اندر میں نیند کی دوائی ملا دیا کرتی تھی تاکہ تمہیں کچھ پتہ نہ چلے۔ دیکھو، ہم تمہیں یہ بات بتانا چاہتے تھے، لیکن تمہاری عمر کم تھی اور تمہاری ماں بھی اس دنیا سے گئی تھی۔ ہمیں لگا کہ کہیں تم زیادہ ٹینشن نہ لے لو، پریشان نہ ہو جاؤ اور تمہارے ہاں اولاد ہی نہ ہو، لیکن اب ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اور یہ میرے شوہر کی اولاد ہے۔ یہ ہمارے خاندان کا وارث ہے۔ تم اسے پیدا کرو گی اور یہ میرا بیٹا کہلائے گا، میری اولاد کہلائے گا۔ میں تو یہ سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے استعمال کیا تھا، میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا، لیکن یہ سب کچھ میری ماں کی مرضی سے ہوا تھا۔ میری ماں نے ہی مجھے اس مقام پر پہنچایا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو، تمہاری ماں تمہارے لیے یہی کر سکتی تھی، اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تم اس گھر میں رہتی ہو، اچھا کھاتی ہو، اچھا پیتی ہو، اور آگے بھی تم ساری زندگی یہیں پر رہنے والی ہو۔ تمہارا بچہ ہوگا، تم اسی کی آیا بن کر رہنا، اس کو ساری زندگی پالنا۔ اگر تم نے کسی سے شادی کرنی ہے تو میں تمہاری شادی بھی کروا دوں گی۔ میں خاموش ہو گئی اور انہی کا بچہ اپنے پیٹ میں لیے اپنا خیال رکھتی ہوں، اچھا کھاتی ہوں، اچھا پیتی ہوں۔ جلد ہی یہ بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ عورت بہت خوش تھی، تبھی تو وہ میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ بچہ اس کا کہلائے گا، لیکن میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں، اس کی آیا بن کے۔ شاید میرے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ میں یہی کر سکتی ہوں، میں یہی کروں گی۔ اس طرح میں اپنے بچے کے ساتھ تو رہوں گی، اس کو ماں اور باپ کا پیار ملے گا، وہ اس امیر خاندان کا بچہ کہلائے گا، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی، بس میں ساری زندگی اپنے ہی بیٹے کی آیا بن کر گزار دوں گی۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، اور میری ماں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا تھا۔ کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے،
کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو اس ٹائم میں کہاں ہوتی؟ شاید کسی گلی میں ہوتی یا شاید کسی اور مشکل میں پھنس چکی ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔